بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے مختلف ادوار پڑھنے ہیں بے نظیر کے اور میاں نواز شریف کے. انہوں نے 1988 سے لے کر 1999 تک مختلف اوقات میں ایک دوسرے کو باریاں دیتے رہے. تو اس میں بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ 1988 سے لے کر 1990 تک ہے. میاں نواز شریف کا پہلا دور حکومت 1990 سے لے کر 93 تک ہے. بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 سے لے کر 96 تک ہے. اور میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو ہے وہ 1997 سے لے کر 1999 تک ہے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب جنیجو کی حکومت ختم کی اور اس کی حکومت ختم کرنے کے بعد انہوں نے 1988 میں عام انتخابات کا اعلان کیا. لیکن اسی دوران 17 اگست 1988 کو سانحہ بہاولپور پیش آیا جس میں جنرل ضیاء صاحب جو تھے وہ اس دار الفانی سے کوچ کر گئے. اس کے بعد اس وقت قائم مقام صدر جو تھا وہ غلام اسحاق خان صاحب تھے. انہوں نے وہ عام انتخابات کا جو اعلان جنرل ضیاء نے کروایا تھا وہ عام انتخابات 1988 میں ہوئے. اور 1988 کے اس انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی جو تھی وہ بے نظیر بھٹو کی پیپل پارٹی تھی جنہوں نے پھر حکومت سنبھالی. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دوری حکومت ہے جو 1988 سے لے کر 1990 تک رہا ہے. 1988 کے انتخابات جو غلام اسحاق خان صاحب نے نگران صدر کی حیثیت سے اعلان کیا، اس اعلان کے تحت مختلف سیاسی پارٹیوں نے 1988 کے انتخابات میں حصہ لیا. لیکن ان انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی جو تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی تھی، یعنی بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی. 1988 کے اس انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بے نظیر بھٹو جو تھی وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کی گئی. اور اس طرح یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے she was not only the first prime minister in Pakistan but آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا اسلام میں سب سے پہلے ایک خاتون وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئی. تو 2 دسمبر 1988 کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا. 12 دسمبر 1988 کو قومی اسمبلی سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم جو اپنا پہلا پیغام دیا وہ کیا تھا. انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے تقریر میں کہا کہ ہمارا راستہ صلح، آشتی، امن اور محبت ہوگا. اتحاد، امن، آزادی اور امید ہمارا پیغام ہوگا. یہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا. اس کے علاوہ اس وقت جو بے نظیر بھٹو کا دور حکومت تھا اس میں 2 سپر پاور تھے، ایک امریکہ اور دوسرا رشیا یعنی روس. ان دونوں کے ساتھ انہوں نے بہتر تعلقات روا رکھنے کی کوشش کی اور کوشش یہ کی کہ ان دونوں کے ساتھ پاکستان کا تعلق جو ہے وہ دوستانہ رہے. اگلا خارجہ پالیسی پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی. خارجہ پالیسی جس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں. خارجہ پالیسی کے تحت تیسری دنیا کے مفادات اور حقوق کی حمایت کی. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کیا، یعنی جو ہندوستان اور پاکستان کے کشیدہ حالات تھے جو فرام دا ڈے فرسٹ چلے آ رہے اس کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اسی طرح داخلہ پالیسی یعنی ملک کے اندر جو پالیسی ہے اس کو داخلہ پالیسی کہتے ہیں. اس پالیسی کے تحت پریس کو آزاد بنانے کے لیے نیشنل پریس ٹرسٹ کو توڑ دیا جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں پریس پہ پابندیاں تھی، سیاسی پارٹیوں پہ پابندیاں تھی، ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو تھے ان پر پابندیاں تھی. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا یعنی توڑ دیا اور پریس کو بھی آزادی ملی، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو بھی خود مختار ادارے بنانے کی کوشش کی گئی. اور اسی دوران MQM جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے کراچی میں ان کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہوا. اس کے علاوہ سیاسی قیدیوں کی رہائی. سیاسی قیدی کون تھے؟ جنرل ضیاء کے دور میں چونکہ سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی اور اسی طرح پارٹیوں کے ساتھ ساتھ جو مختلف سیاسی قائدین تھے ان کو بھی انہوں نے قید کر دیا تھا. تو ان تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے انہوں نے کوشش کی اور ان تمام کو رہائی بخشی. اس کے علاوہ جو مزدور یونین تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے دور حکومت میں بحال کر دیا.
ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بھی کچھ معاہدے کیے. ہندوستان کے ساتھ جو معاہدے کیے وہ کون سے تھے؟ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ 31 دسمبر 1988 کو، اس ڈیٹ کو انڈر لائن کرتے جائے، مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس کے علاوہ ثقافتی وفود کے تبادلے اور دوہرے ٹیکسوں کا مطلب یہ دونوں ممالک ٹیکس لگاتے ہیں، دوہرے ٹیکسوں کی ادائیگی کے خاتمے کے معاہدے بھی ہوئے کہ ٹیکس ایک دوسرے کے جو لین دین ہوتی ہے، تجارت وغیرہ ہوتی ہے، اس پر ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے. اگلا اہم کام جو اس نے اپنے دور حکومت نے کیا تھا وہ پیپل ورکس پروگرام. یہ 23 اپریل 1989 میں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پشاور میں پیپل ورکس پروگرام کا آغاز کیا تاکہ عوام اس پروگرام کے تحت اپنے مسائل حل کر سکے. یہ پیپل ورکس پروگرام کے تحت انہوں نے یہ اہم کام کیا تھا 23 اپریل 1989 کو. پھر اس کی حکومت برطرف کیسی ہوئی، یعنی اس کی حکومت کو کیوں برطرف کیا گیا؟ مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان معاذرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. صدر پاکستان جو اس وقت غلام اسحاق خان صاحب تھے، انہوں نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت پر کچھ الزامات لگائے، اور وہ الزامات کیا تھے؟ بدعنوانی کے، جمہوری روایات کی پامالی کے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے. یہ الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برطرف کیا، کیونکہ 8ویں ترمیم کے تحت صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت اگر حکومت صحیح اور بہتر کارکردگی نہیں دکھاتا تو وہ اس کو توڑ سکتا ہے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو. تو اسی طرح انہوں نے وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے 6 اگست 1990 کو بے نظیر کی حکومت جو تھی وہ برطرف کر دی اور وہ اس کو حکومت سے ہٹایا گیا. حکومت ہٹانے کے بعد انہوں نے نگران وزیر اعظم کی تقرری کی. نگران وزیر اعظم کون بنا اس وقت؟ اس وقت صدر صاحب نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم بنا کر اگلے انتخابات کا اعلان کیا. اگلے انتخابات کا اعلان کس تاریخ کا؟ وہ 24 اکتوبر 1990 کو انہوں نے اگلے انتخابات کا اعلان کیا. اور یہ اگلے انتخابات جو 24 اکتوبر 1990 کو کرائے گئے، تو ان انتخابات کے نتائج پر پھر نون لیگ یعنی نواز شریف کی حکومت آئی، جس کو ہم اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.